بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج پیر کے دن جو شخص بھی جلدی سے مالدار بننا چاہتا ہے نا، جو اللہ کے غیبی خزانے سے دولت اور رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک نہایت خاص اور مؤثر عمل موجود ہے۔ یہ عمل اللہ کے ولیوں نے بتایا ہے اور صرف ایک بار کرنے سے حیرت انگیز نتائج سامنے آتے ہیں۔ یہ عمل ہے صرف اللہ الصمد اور یا عزیزو کا ورد کرنا۔ جی ہاں، صرف ایک بار میرا رب فوراً اس بندے کو دولت، مال و رزق اور برکت سے بھر دیتا ہے۔ جو بھی آج یہ عمل کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیبی خزانے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اسے معاشرے میں کسی کے محتاج ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ وہ ہے جس کے سامنے سب لوگ محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ عمل قرآن کریم کی سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 پہ مبنی ہے، اللہ الصمد، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ جو شخص آج اس عظیم نام کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے معاشرے میں عزت، دولت اور رزق سے مالا مال کر دیتا ہے۔ سوچیں، ایک چھوٹا سا عمل صرف ایک بار اور اللہ کی قدرت سے آپ کی زندگی میں خوشحالی، مال و دولت اور برکت آ جاتی ہے۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے نا، اس کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس سے ہر طرف سے دولت ملنے لگتی ہے اور وہ معاشرے میں بھی عزت و وقار سے بھرپور ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بھی آج مالدار بننا چاہتا ہے، دولت رزق سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، یا پھر اللہ کے خزانے سے غیبی رزق حاصل کرنا چاہتا ہے نا، تو میرے بھائیو صرف ایک بار یہ عمل کرو، اللہ الصمد اور یا عزیزو۔ یقین کریں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ عمل آپ کے لیے مال و دولت، رزق اور برکت کے دروازے کھول دے گا، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، انسان کے نصیب کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ ہر کوئی آج اس عمل سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ لوگ بھی جو اس وقت اس وظیفے کو سن رہے ہیں نا، اس عمل کو سن رہے ہیں، سارے کام چھوڑ کر پہلے اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیں آج، کیونکہ بہت ہی خاص عمل، بہت ہی خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو ایک دن کا یہ عمل ہے، خوبصورت عمل ہے۔ جب آپ آج اللہ الصمد کا یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اسی وقت اس کے کمالات اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور آپ کی آنے والی نسلیں جو بھی ہیں وہ مالا مال ہو جائیں گی، اور آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں اس عمل کی برکت سے فوراً دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے پاس رزق کی تنگی ہے، غربت نے گھیرا ہوا ہے اور آپ دن بدن غربت میں جاتے جا رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی آتی جا رہی ہے، رزق سے برکت کا خاتمہ ہو چکا ہے، گھر سے آپ کے رزق نے منہ پھیر لیا ہے نا، تو پیارے بھائیوں، پھر آج بغیر وقت ضائع کیے فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر پہلے یہ سورہ اخلاص کی ایک چھوٹی سی آیت اور اس کے ساتھ یا عزیزو، یہ 2 الفاظ ہیں، ان کو پڑھ کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی نسلوں سے بھی رزق کی کمی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو غربت نے گھیرا ہوا ہے، اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں، کاروبار میں، گھر میں، اولاد میں برکتوں کا بہت زیادہ نزول ہو جائے گا، اور آپ کے گھر میں رزق ایسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، اور آپ کے گھر میں رزق اتنی تیزی کے ساتھ آئے گا نا کہ جیسے پہاڑوں سے نیچے پانی گرتا ہے، اس قدر تیزی کے ساتھ آپ کے گھر میں مال و دولت آتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ تو سورہ اخلاص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے گا نا، اس کو 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ آپ خود سوچیں کہ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے، اگر انسان دن میں کم سے کم 3 بار پڑھے، سورہ اخلاص 1 مرتبہ دوپہر میں، 1 مرتبہ صبح میں اور 1 مرتبہ شام میں، پھر آپ دیکھیں کہ اس کو کتنے گنا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ گویا ایسے ہے جیسے اس نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا۔ تو وقت صرف اتنا لگتا ہے کہ صرف 4 سے 5 سیکنڈ لگتے ہیں ایک بار پڑھنے میں، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ پھر بھی ہم سورہ اخلاص نہیں پڑھتے۔ مختصر سی صورت ہے، یہ مختصر سا عمل ہے، اس کے باوجود بھی ہم نہیں کرتے، اور پھر ہم رونا کیوں روتے ہیں؟
کہ ہم مر گئے، ہم لٹ گئے، ہم کیا کریں، کدھر جائیں، کہیں سے کوئی ہمیں کچھ مل نہیں رہا۔ تو پیارے دوستو، یہ سورہ اخلاص وہ ہے جس کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ایک مختصر سا جملہ ہے، بالکل مختصر سے کلمات ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر ایک پلڑے کے اندر ساری کائنات، ساری زمینیں، سارے آسمان، چرند پرند، انسان، حیوانات، سمندر، دریا، چاند، ستارے، سورج اور سب کچھ ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے نا، اور دوسرے پلڑے کے اندر جو دوسرا ترازو کا جو دوسرا حصہ ہے نا، ایک ترازو کے حصے میں یعنی کہ ساری چیزیں رکھ دی جائیں، اور دوسرے پلڑے میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر صرف لا الہ الا اللہ کاغذ پہ لکھ کے اگر دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو دوسرا پلڑا جس میں کلمہ طیبہ رکھا ہے وہ اس تمام پر زیادہ طاقتور اور وزنی ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جو عمل ہے، اللہ اس عمل جو کہ سورہ اخلاص کا چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل کی برکت سے آپ کے، میری، ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ لیکن اس کی برکات اتنی زیادہ ہے کہ بڑے بڑے اعمال پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے اعمال سے بھی بڑا عمل ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس لیے آج آپ نے اس کا خاص طریقہ جاننا ہے، آپ نے اس کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، آپ نے اس کی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ ذرا اس کو بھی سمجھ لیں، اس کے آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک تسبیح لے لیں، اور وہ تسبیح آپ نے کاؤنٹر والی لے لیں، یعنی جس کے اوپر گنتی ہوتی ہے وہ لے لیں، یا آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو تسبیح بھی آپ کے پاس دانوں والی ہوتی ہے آپ اس تسبیح کے اوپر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ۔ درود پاک سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یہ جب عمل والی جگہ پہ بیٹھیں گے نا، یعنی کہ جس جگہ پہ آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، جب وہاں پہ بیٹھیں گے تو وہاں بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، صرف ایک بار پڑھنا ہے، کچھ زیادہ تعداد نہیں ہے، یہ مختصر سا عمل ہے، کچھ زیادہ گھنٹوں یا منٹوں والا عمل نہیں ہے، چند سیکنڈ کا عمل ہے۔ یہ چند سیکنڈ کے عمل سے ہی انشاءاللہ آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ صرف ایک ہی دن کرنے سے آپ کو اس عمل کی تاثیر اور طاقت کا خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے عمل میں کس قدر تاثیر اور طاقت رکھی ہے۔ پھر اللہ الصمد کا یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی پیشانی پہ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اللہ الصمد۔ یہ سورہ اخلاص کی 4 آیات ہیں، اور 4 آیاتوں کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے۔ 4 جو بڑے فرشتے ہیں نا، حضرت جبرائیل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، یہ چاروں آیات ہر ایک فرشتے کی پیشانی پر ایک ایک آیت لکھی ہوئی ہے، فرشتوں کے پروں پر ایک ایک آیت لکھی ہوئی ہے۔ 4 خلفائے راشدین یعنی کہ حضور کے جو 4 صحابہ کرام ہیں نا، جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، یہ چاروں آیات، ہر ایک آیت ہر ایک صحابی کی پیشانی پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو دوستو، اسی طرح یہ جو اللہ الصمد ہے نا، یہ عام صحابی نہیں، حضرت عمر فاروق جن کا نام سن کے شیطان ڈرتا ہے، جس راستے پہ عمر چل پڑے نا، اس راستے سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ تو جو شخص آج اس آیت کو پڑھے گا پھر کبھی شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ تو جو شخص آج اس آیت کو پڑھے گا نا، رب کعبہ سے پھر جو بھی مانگے گا نا مل جائے گا۔ اس کے راستے میں، اس کے کام میں کبھی بھی شیطان مداخلت نہیں کر سکے گا، کبھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے دوستو، آج موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج کسی بھی وقت ایک تھوڑا سا ٹائم نکال کر فوری طور پر اس عمل کو کریں۔ اور آج ہماری ایک خصوصی محفل ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے نا، صرف اور صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو درود پاک کی تعداد آپ نے صرف 7 بار، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا درود پاک آپ اس عمل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہی درود پاک پڑھیں گے۔ یہی درود پاک آپ کو کامیابی کے راستے کھولے گا، کیونکہ دیکھیں
اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ یہ ظالموں سے بندے کو نجات دیتا ہے اور یہ بھوک سے بھی انسان کی حفاظت کرتا ہے، یعنی کہ اس کو پڑھنے والا بندہ مخلوق سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو صدیقوں میں یعنی سچے لوگوں میں شامل کرتا ہے اور ان لوگوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، ان کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرماتا ہے، اور جس کو میرا رب اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لینا، پھر اس بندے کا مقام اس دنیا والے کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، اب سب سے پہلے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے اور اس کے ساتھ یا عزیزو کا ورد کرنا ہے۔ یا عزیزو کا مطلب ہے اے غلبہ دینے والی ذات، سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے یا عزیزو اس کی صفت ہے، یہ اس میں عزت سے ماخوذ ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے، اگر آپ کے گھر میں عزت نہیں ہے، اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے اور فساد رہتے ہیں، یا گھر کے اندر بھائی بہنوں کے مسائل رہتے ہیں، اسی طرح کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں کوئی بھی بڑی سے بڑی رکاوٹ ہے، بے سکونی ہے، ناچاکیاں ہیں، بڑی دکھی سی زندگی گزر رہی ہے نا، معاشرے کے اندر عزت بھی ہوگی، محلے میں عزت بھی ہوگی، معاشرے میں اللہ تعالیٰ ایک مقام اور قوت عطا فرمائے گا۔ یا عزیزو کا مطلب ہے غلبہ والے، تو ہر میدان میں، ہر جنگ میں، ہر امتحان میں آپ کو فتح ملے گی، خاص کر وہ اسٹوڈنٹس جو اس وقت امتحانات دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ عمل کریں، اگر والدین اپنی اولاد کی طرف سے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ان کو ضرور ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قوت اور غلبہ۔ یا عزیزو سے مراد وہ ذات ہے جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور رتبہ اتنا مضبوط ہے نا کہ جس کا اصول ناممکن ہے، عوام الناس کے فہم سے بالا ہو، اس کا ادراک ممکن نہ ہو، وہ ذات مادی آنکھ سے دیکھی جا سکے، نہ ہی ہاتھ سے چھوئی جا سکے، اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج آپ اللہ کو صفت عزیز کے ساتھ یاد کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاشرے میں ایسی قوت، ایسا غلبہ عطا فرما دیتا ہے، ایسی شان عطا فرما دیتا ہے کہ ساری دنیا آپ کی طرف ایسے پلٹتی ہے، ایسے آتی ہے جیسے تیزی کے ساتھ ہوا چلتی ہے، اور ہوا کتنی تیزی کے ساتھ چلتی ہے، کتنی جلدی سفر کرتی ہے۔ اسی طرح دوستو، معاشرے کے اندر باعزت باوقار رہنا چاہتے ہو، دشمنوں کو نیست و نبود کرنا چاہتے ہو، ان سے چھٹکارا چاہتے ہو، ان کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہو کہ دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے، تو پھر آج اس عمل کو کر کے دیکھو۔ آج اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا، کیونکہ محتاجی سے چھٹکارے کے لیے یہ ایک واحد عمل ہے جس کے کرنے پر انسان کبھی کسی کا مقروض نہیں رہتا، قرضے سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا، اور کبھی بھی کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے والے کے لیے اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، کیونکہ یہ سورہ اخلاص قرآن مجید کی دیکھنے میں بالکل مختصر سی سورت ہے، لیکن اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ لفظ، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایک مقروض شخص نے پڑھا تو فوراً قرضہ اتر گیا، اس خاتون نے پڑھا جس کی شادی میں رکاوٹیں تھی، منگنی ہو کے ٹوٹ جاتی تھی، یا رشتے نہیں آ رہے تھے، فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ اس کی ایسی برکات عطا فرمائی کہ فوراً اس کے تمام مسائل حل ہو گئے، شادی کے لیے اچھا رشتہ بھی آ گیا، اپنی مرضی کی سوچ کے مطابق اللہ نے کامیابی بھی عطا فرمائی، اور رب کعبہ سے جو بھی مانگا اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک شخص کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اس نے یہ وظیفہ پڑھا، اس اسم پاک کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے منصب پہ اس کو بحال فرما دیا۔ لہٰذا اگر کوئی ملازم اپنے عہدے یا منصب سے معطل کر دیا گیا ہے نا، یا اس کو نکال دیا گیا ہے، یا اس کی ترقی کو روک دیا گیا ہے، اس صورت میں اسے چاہیے کہ اس اسم پاک کو پڑھ کے دیکھے، اپنے منصب پر فوراً بحال ہو جاتا ہے، ترقی کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں نا، وہ ساری کی ساری دور ہو جاتی ہیں، اور وہ بندہ ترقی کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی ترقی چاہتے ہو نا، تو آپ نے اللہ الصمد یا عزیزو ان دونوں کو ملا کے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ دونوں اسموں کو ملا کے آپ نے ایک شمار کرنا ہے کہ اللہ الصمد یا عزیزو، اللہ الصمد یا عزیزو، ان کو ملا کے پڑھنا ہے، الگ الگ نہیں پڑھنا کہ پہلے اللہ الصمد پڑھ لیا پھر یا عزیزو، دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے، اور وقت کی کوئی قید نہیں، جس وقت چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، وقت کے اندر کوئی قید نہیں، لیکن اس کے پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک دو باتیں ہیں، ان کو سمجھ لینا ہے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھے نا، جس جگہ پر آپ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھے، سب سے پہلی چیز آپ نے ایک بار
ताउस तस्मिया बताए गए तरीके से पढ़नी है। इसके बाद आपने दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। आपने 3 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ, इसके आखिर 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 3 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ने के बाद अब आपने 3 मरतबा ही आयतुल कुर्सी को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तखाज़ु सनातुन वला नौमुन लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। प्यारे भाइयों, आप अपने अंदाज में जिस तरह आप पढ़ सकते हैं, आहिस्ता से पढ़े, जैसे पढ़े। तो आपने 3 मरतबा ही सूरह फातिहा शरीफ और 3 मरतबा ही आयतुल कुर्सी को पढ़ना है। और इसके बाद आपने 4 कुल यानी कि इसके बाद आपने आखिरी जो कुरान मजीद के 4 कुल है ना, वो पढ़ने हैं। 4 कुल पढ़ने के बाद अब तवज्जो कीजिएगा कि ये चारों तरफ से आपके लिए कामयाबी लेकर आएंगे, मशरिक मगरिब शमाल जुनूब। यानी कि इस अमल को करने के बाद आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे ना, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये ऐसा अमल है जो आपको कायनात में शायद ही कोई बताएगा। आज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक दिन का अमल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को अव्वल से आखिर तक मुकम्मल नहीं देखा तो मुकम्मल देखने के बाद इस अमल को कीजिएगा, क्योंकि इस अमल के जरिए आपको वो मकाम, वो इज्जत, वो रुतबा मिलने वाला है जिसकी हर एक इंसान को ख्वाहिश होती है। दोस्तों, आज मैं ये अमल इसलिए आपके हवाले कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि एक नई जिंदगी का आगाज हो जाए तो इस अमल को सिर्फ एक बार करें, क्योंकि ये अमल अगर आपको सारे काम छोड़कर भी करना पड़े ना, तो आपने इस अमल को लाजमी करना है। आप इसको महीने के किसी भी पीर के अंदर कर सकते हैं। अगर इस पीर नहीं कर सके तो अगले पीर कर लें, अगर अगले पीर भी नहीं कर सके तो इससे अगले पीर कर लें। पीर के दिन आप इस अमल को करके देखें, इंशाअल्लाह फिर आप देखेंगे कि इसकी बहारें। अब इस अमल की जितनी भी तारीफ करूँ ना वो कम है, लेकिन जब करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ इज्जत भी हो जाएगी। अगर कोई शख्स किसी बुरी हरकत की वजह से दूसरों की नजरों में जलीलो ख्वार हो गया है ना, अपनी इज्जत को बहाल करना चाहता है, तो इस अमल की बरकत से वो बहाल हो जाता है, इसकी इज्जत बहाल हो जाती है। वो बात जो इससे गलत हो चुकी है ना, वो लोगों के दिलों से निकल चुका है, यानी लोग इसको देखना पसंद नहीं करते। इसको पढ़ने के बाद अल्लाह आपके दुश्मन के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देगा। आपने सिर्फ तवज्जो के साथ पढ़ना है, और वो बंदा जो अल्लाहु समद को पढ़ता है वो हर कदम पे कामयाब इंसान बन जाता है, साहिब दौलत बन जाता है, हर दिल अजीज बन जाता है। इसलिए दोस्तों, असूल दौलत की राहें खुल जाती हैं, हर चीज, हर हाजतें पूरी होना शुरू हो जाती है। सिर्फ इस अमल को करें, इंशाअल्लाह रब की कुव्वत और ताकत आपके साथ होगी। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं भी आपके साथ होंगी, क्योंकि ये जो आपको सारी चीजें मैंने बताई है ना, सूरह फातिहा शरीफ, आयतुल कुर्सी, 4 कुल शरीफ, इनको पढ़ के अपने हाथों के ऊपर दम करके पूरे वजूद का हसार करना है। पूरे वजूद पे अपने हाथों को दम करके फेर लें। इसके बाद आपने इस अमल को शुरू करना है। इंशाअल्लाह ये अमल करने से अल्लाह ताला की खुसूसी दुआ मिलेगी। तो इसी तरतीब के मुताबिक, जो तरतीब मैंने आपको बताई है ना, इसी तरतीब के मुताबिक आपने इस अमल को पढ़ना है। अब इस अमल को मुकम्मल करने के बाद आपने अल्लाहु समद और या अजीजू को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 100 दानों की एक तस्बीह करनी है। ये तस्बीह आपकी कामयाबी का राज है। इस तस्बीह को पढ़ते हुए आप रब्बे काबा से जो इल्तिजा करते जाएंगे ना, अल्लाह आपको जरूर अता फरमाएगा। और आज रब्बे काबा से वो मांगना जो आपको लगता है कि ये काम तो हो नहीं सकता, अल्लाह आपकी हर नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। और इस तस्बीह को पढ़ते हुए यूं महसूस कीजिएगा कि आप रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। ये अर्जेंट आपके हक में फैसला लेकर आएगी, अर्जेंट आपकी मुरादों को पूरा कर देगी, अर्जेंट आपके बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाएंगे, आपके बेड़े पार होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह के बंदो, आज इस अमल को एक बार मेरे कहने पे पढ़े। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस अमल को करें। इसके बाद आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर
اتنا ہی درود پاک پڑھے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب جو آج کے دن کی میں نے آپ کو خاص عادات بتائی ہے، یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی ہے۔ آج پڑھیں انشاءاللہ، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، آپ کی زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گی، غم زندگی کے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھ کے عمل کو مکمل سمجھ کے کریں گے تو زندگی بھر دعائیں دیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔